السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوگے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو پیارے بچوں، بنا اپنا وقت ضائع کیے ہوئے آج ہم جائیں گے اپنی اردو بک کی طرف، جو ہمارا سیکنڈ کلاس میں ہماری جو اردو بک ہے کلید اردو پارٹ 2۔ تو اس میں ہمارا جو T1 کا سلیبس ہے وہ ہے لیسن نمبر 6، دودھ کی اہمیت۔ دودھ کی اہمیت۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی اردو بک نکالیے، آپ جائیے پیج نمبر 32 پہ، تو وہاں پہ آپ کو ملے گا دودھ کی اہمیت۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ تو بسم اللہ۔ قدرت نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے دودھ کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان نعمتوں میں سے دودھ کو کافی اہمیت حاصل ہے، یعنی امپورٹنس ہے اس دودھ کو۔ دودھ ایک بہترین اور مکمل غذا مانا جاتا ہے۔ دودھ کو کیا مانا جاتا ہے؟ سب سے بہترین اور مکمل، یعنی کمپلیٹ بیلنسڈ ڈائٹ ہم جس کو کہتے ہیں، مانا گیا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ ہر چیز سے زیادہ دودھ استعمال کرتے تھے۔ جو ہم سے پہلے یہاں پہ ہمارے لوگ رہنے والے تھے، یعنی ہمارے دادا تھے، پردادا تھے، پرانے زمانے کے لوگ، وہ سب سے زیادہ کس چیز کا استعمال کرتے تھے؟ دودھ کا استعمال کرتے تھے۔ تب اس زمانے میں ہر ایک گھر میں یہاں پہ گائے پالی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے بیٹا دودھ کہاں سے ملتا ہے؟ دودھ ہمیں گائے سے ملتا ہے، بھینس سے ملتا ہے، بکری سے ملتا ہے، لیکن ہمارے کشمیر میں زیادہ تر ہم گائے کا ہی دودھ استعمال کرتے ہیں۔ تو پرانے زمانے کے لوگ کیا تھے؟ وہ ہر ایک گھر میں گائے ہوتی تھی، گائے پالتے تھے، اسی لیے وہ زیادہ دودھ کا ہی استعمال کرتے تھے۔ قدیم باشندوں کی عمر درازی اور تندرستی کا راز دودھ کے استعمال میں چھپا تھا۔ یہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، اس زمانے میں رہنے والے تھے، ان کی عمر دراز یعنی لمبی عمر کا راز، اور تندرستی، ان کی صحت مندی، ٹھیک، کس میں چھپا تھا وہ راز؟ دودھ کے استعمال میں، یعنی وہ دودھ زیادہ پیتے تھے، وہ تب جا کے وہ کیا ہیلدی رہتے تھے، فٹ رہتے تھے، صحت مند رہتے تھے۔ شاباش۔ بچوں کی طاقت دینے والی غذا دودھ ہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ کیا دیتی ہے؟ طاقت دیتی ہے، جو ان کی نشو و نما میں مدد دیتی ہے، جو ان کی نشو و نما، ان کی پرورش، یعنی جو گروپ ہوتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، اس میں بھی کیا یہ اچھا کام کرتا ہے۔ کون؟ دودھ۔ نوجوانوں کے دل و دماغ کو طاقت بخشنے والی غذا بھی یہی دودھ ہے۔ جو اب نوجوان ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، ان کے دماغ کو بھی یہ طاقت دیتی ہے، ہیلدی رکھتی ہے، فٹ رکھتی ہے۔ کون؟ یہ دودھ۔ بیماروں کو صحت ٹھیک رکھنے کے لیے بھی دودھ کا استعمال ہوتا ہے۔ جب خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی دودھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میں نے پہلے ہی کہا ایک مکمل غذا ہے، اس میں ہر ایک غذائی اجزا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے انسان فٹ رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، ٹھیک۔ پھر بیمار کو بھی یہی دیتے ہیں، پھر بیمار بھی اس سے ٹھیک رہتے ہیں۔ سمجھ آئی میری بات؟ شاباش۔ کمزوروں اور بزرگ اشخاص کے لیے بھی دودھ مفید ہے۔ یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، یعنی اولڈ ایجڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی دودھ کیا ہے؟ بہت مفید ہے، فائدہ مند ہے، ان کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے، ٹھیک، فٹ رکھتا ہے، صحت مند رکھتا ہے۔ خدا نے اس میں اپنی برکتیں بھر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں اپنی برکت بھر دی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت میں جو انسان کو عطا کی ہے اس میں اپنی برکت بھر دی ہے، اسی طرح اس دودھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بھر دی ہے۔ دودھ میں سب غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ایک انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اس دودھ میں ہر ایک غذائی اجزاء یعنی جن کو ہم کہتے ہیں انگریڈینٹس، یعنی جو انسان کی زندگی کے لیے، انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے، انسان کو فٹ رکھنے کے لیے جو انسان کو چاہیے وہ اس دودھ میں پائے جاتے ہیں۔ کیا کیا؟ ان میں کیلشیم کی مقدار تمام غذاؤں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کس میں؟ دودھ میں۔ دودھ میں کیلشیم کی مقدار باقی غذاؤں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے جسم اور صحت کے لیے کیلشیم بے حد ضروری ہے۔
یہ ہمارے پورے جسم کے لیے اور ہماری صحت کے لیے کیلشیم کیا بہت ضروری ہے۔ اس سے پٹھوں اور ہڈیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ اس کیلشیم سے ہماری جو مسلز ہے، ہماری جو نروز ہے، ہماری جو بونز ہے، ان کو کیا ملتی ہے؟ طاقت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، پٹھے ہم ان کو کن کو بولتے ہیں؟ مسلز۔ ٹھیک، دودھ میں وٹامن بی اور سی بھی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ وٹامنز میں سے کون کون سے زیادہ پائے جاتے ہیں؟ وٹامن بی اور وٹامن سی بہت کوانٹیٹی میں ہے، بہت مقدار میں ہے۔ کس میں؟ دودھ میں۔ دودھ سے پنیر، مکھن، کھویا، دہی، گھی، ملائی وغیرہ حاصل ہوتی ہے۔ دودھ سے کیا کیا بنتا ہے؟ کیا کیا ہمیں دودھ سے ملتا ہے؟ پنیر۔ پنیر پتہ ہے؟ کھاتے ہو آپ پنیر، جس کو ہم کشمیری میں کیا کہتے ہیں؟ ژامن۔ مکھن، مکھن پتہ ہے؟ بٹر، یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان تھٔنۍ۔ کھویا، کھویا تو آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ آئس کریم جس کو آپ کہتے ہو۔ دہی، دہی بھی کھاتے ہو، پتہ بھی ہوگا کس کو کہتے ہیں؟ زامُت دۄد۔ گھی، یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان گٮ۪و۔ ملائی، ملائی بھی کہتے ہیں، یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ بیٛاکھ لفظ وَنان زٮ۪ل وغیرہ حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ آیا بیٹا؟ کیا کیا ملتا ہے دودھ سے؟ پنیر، مکھن، کھویا، دہی، گھی، ملائی وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ہمیں کس سے حاصل ہوتی ہے؟ دودھ سے۔ سب چیزیں مزیدار ہے نا؟ دودھ خون پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ پیدا کرنا مطلب یہ ہمارے خون کو بڑھاتا ہے۔ اگر کسی انسان میں خون کی کمی ہوگی، جب وہ دودھ کا استعمال کرتا ہے تو اس کا خون بڑھنے لگتا ہے اور پیدا ہوتا ہے۔ جسم کو طاقت بخشتا ہے، ہمارے جسم کو کیا چست فرت رکھتا ہے، طاقت بخشتا ہے۔ ہم انرجیٹک محسوس طاقتور پھر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ بدن میں چستی پیدا کرتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں کیا چستی یعنی ایکٹیونیس پیدا کرتا ہے، ہم چست فرت محسوس کرنے لگتے ہیں خود کو، طاقت ملتی ہے ہمیں۔ ہاضمے کی کمزوری میں بھی دودھ مفید ہے۔ ہاضمے پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ڈائجسٹو سسٹم، یعنی ہضم ہونا، اس میں بھی دودھ مفید ہے۔ اگر کسی انسان کا ڈائجسٹو سسٹم یعنی ہاضمہ کمزور ہے، جب وہ دودھ کا استعمال کرتا ہے تو اس کا وہ ڈائجسٹو سسٹم، اس کا جو وہ ہاضمے کا نظام ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس میں طاقت ملتی ہے ڈائجسٹو سسٹم میں۔ بیٹا امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا اور آیا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو نیچے کچھ الفاظ معنی ہے تو ان کے بارے میں میں تھوڑا بتاؤں آپ کو۔ نعمت، نعمت کیا کہتے ہیں؟ عنایت۔ غذا یعنی خوراک۔ قدیم یعنی پرانا، اولڈ جس کو کہیں۔ عمر درازی، درازی مطلب لمبی، عمر درازی کو لمبی، لمبی عمر ہونا۔ تندرستی، صحت مندی یعنی فٹ ہیلدی رہنا۔ نشو و نما، پرورش، گرو ہونا۔ مفید، وہ جو فائدہ پہنچانے والی ہو، فائدہ مند۔ اجزاء، جز کی جمع یعنی جیسے ہم کہتے ہیں انگریڈینٹ، انگریڈینٹس۔ مقدار، وزن یا تعداد جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کوانٹٹی۔ چستی، پھرتی، ایکٹیونیس، ٹھیک۔ ہاضمہ، ہاضمہ مینز ہضم ہونا، یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان شرٛوپُن۔ سمجھ آیا؟ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ اس کو گھر میں پھر سے کیا کرو گے؟ ریوائز کرو گے، اس کو پھر سے پڑھو گے، سمجھو گے انشاءاللہ۔ ہاں، تو باقی اگلی ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کلاس یعنی اگلی ویڈیو کلاس میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تب تک بیٹا اللہ حافظ۔